بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق 5A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ اذان اور گرامر میں حروف میں لی، من، ان اور نکات تعلیم یا شوق کے ساتھ تقریباً 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 4000 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ کہیے الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ کا ذخیرہ الفاظ 57 الفاظ ہو جائیں گے جو کہ قرآن پاک میں 19,000 بار سے بھی زیادہ آئے۔ الحمد۔ اذان کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اذان کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس پہ غور کیجئے، اللہ اکبر 6 بار ہم نماز میں اذان میں دہراتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، اور 2 بار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے یا ان کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود عبادت کا لائق نہیں، اور 2 بار ہی اس کی شہادت یا گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہے، اور 2 بار ہی ہم جو ہے وہ کامیابی کی طرف بلاتے ہیں حی علی الفلاح، اور 2 بار جو ہے نماز کی طرف بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ، اور پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ بڑا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان الفاظ کے معنی کیا بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک لفظ ہے اکبر یعنی سب سے بڑا، یہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، کبیر، کبیر کے معنی ہے بڑا، اکبر سب سے بڑا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے کثیر، زیادہ، اکثر، سب سے زیادہ، یعنی اکثر یہ بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، یاد، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت میں، عزت میں، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے جو ہے اور تعریف سے کہہ سکیں گے اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا نفس کی؟ یعنی اپنی۔ دعا کریں اے اللہ مجھ کو جو ہے تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق۔ علمو، اپنی جگہ پر اسے بلند آواز سے دہرائیے، اگر کوئی نزدیک ہے تو اسے بتائیے ایک دوسرے کو۔ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے۔ اگلا جو اذان کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا اعوذ، یہ اسی کے وزن پہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ، اللہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، شہادت، شہید، عینی شاہد، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ افعلو، افعلو میں کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اشہدو میں گواہی۔
تو یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ ایک ہی وزن پہ ہیں، ایک ہی جیسے ملتے جلتے بات۔ ان کے معنی ہوتا ہے کہ، ایک لفظ ہے عربی میں ما، اس کے ایک معنی ہے نہیں۔ ایک اور لفظ ہے عربی میں آتا ہے لا، اس کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں۔ ما جو ہے وہ ماضی میں استعمال ہوتا ہے، لا مضارع میں استعمال۔ ایک اور لفظ ہے لم، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈڈ ناٹ، یعنی ماضی میں جو ہے نا اس کے نفی کے۔ ایک ہوتا ہے لن، اس کے معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی ول ناٹ۔ تو یہ چاروں لفظ جو ہے وہ نفی کے ہیں، ما، لا، لم، لن، یہ سب کے معنی ہوتے ہیں نہیں۔ آگے لفظ ہے اللہ۔ الہ، الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود، یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگا؟ آلہاتن، تو آلہاتن اس کی جمع ہے۔ اللہ، اللہ کے معنی سوائے اللہ، اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ الہ کے اہم معنی یہ ہیں جس کی عبادت کی جائے یعنی سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے، یعنی ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس لیے میں شہادت دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل، چاہے گھر میں ہو یا باہر گھر کے، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا یا کرتی ہوں؟ اللہ سے۔ اسی کو خالق، مالک، رب مانتا یا مانتی ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا یا مانتی ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں یا چلتی ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ افسوس کہ اتنی بات یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ آئیے دعا کریں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو اپنی جگہ ان الفاظ کو دہرا لیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ اگلا جملہ ہے اذان کا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد وہی ہے، پہلے ہم نے پڑھا میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، انا کہ محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، رسول یعنی رسول ہیں، پیغمبر ہیں اللہ، اللہ کے۔ انا کے معنی ہوتا ہے کہ، اسے ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ اشہد لا الہ الا اللہ، اس میں ان آیا تھا، اس کے معنی تھا کہ، اور اس میں کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو ہے اس میں ان آیا، تو دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ، ان کے معنی بھی کہ، انا کے معنی بھی کہ۔ اور ان کے کیا معنی ہے؟ جی، ان کے معنی ہوتا ہے اگر، اسے ہم کیسے یاد رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ سے ان کے معنی ہوتے ہیں اگر۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے انا، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، کیسے یاد کرتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین۔ آئیے انہیں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلا لفظ جو آپ کو میں نے بتایا کیا تھا؟ ان، اس کا کیا مطلب تھا؟ ان کا کیا مطلب تھا آپ لوگ بتائیے؟ کہ ان کا اگر، اس کو یاد کیسے کریں گے؟ کس جملے سے یاد کریں گے؟ درست فرمایا کہ یاد کیسے کریں گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ میں جو ہے یہ ان آتا ہے، اشہد اللہ الہ، یہ ان جو ہے نا یہ آگے شد آتا ہے تو اس لیے نون کی آواز رہ جاتی ہے اور الف جو ہے لا سے مل جاتا ہے، اشہد اللہ، ورنہ یہ لفظ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، الگ الگ اگر پڑھیں تو اس سے ہم یاد رکھتے ہیں ان، اس کے معنی ہے کہ۔ اگلا لفظ ہے انا، اس کے کیا معنی ہے؟ بے شک، نہیں، اگر، یہی معنی کے معنی، ہاں اس کے معنی بھی کے ہیں، اور اس کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ اسے یاد کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دیکھیں یہ انا یہاں پہ آتا ہے، اشہد ان، میں گواہی دیتا یا دیتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو یہ ان جملوں سے جب بھی اگر معنی میں آپ کو کوئی وہ پریشانی ہو یا سمجھ نہ آ رہا کیا معنی ہے، تو ان جملوں سے ہم فوراً پیش آتے ہیں کہ ان کے معنی ہوتا ہے کہ اور انا کے معنی بھی کہ. تیسرا لفظ ہے ان، اس کے کیا معنی ہے؟ اگر. اور اس کو کیسے یاد کریں گے، کس جملے سے یاد کریں گے؟ انشاءاللہ. ہاں، تو یہ جو ہے ان کے معنی ہے انشاءاللہ. اور چوتھا لفظ جو ہے وہ ان کی طرح ہے ان. تو یہ ان جو ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے بے اور شک. اسے کیسے یاد کریں گے؟ بے شک. ہاں، اس کا مطلب ہے بے شک، اور اسے کہیں گے ان اللہ مع الصابرین. یہ 4 جملے ہیں اور یہ 4 لفظ ہیں. ان میں آسانی یہ ہے کہ ان اور انا یہ دونوں زبر والے اوپر والے زبر والے لفظ ہیں. ان میں کیا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ اور جو ان اور ان ہے ان دونوں میں زیر آ رہا ہے، یہ دونوں زیر والے ہیں. پہلا جو ہے ان جو ہے اس کے معنی اگر، اور ان کے معنی ہے بے شک. تو یہ آسانی ہے، اس کو آپ یہ اپنے یاد کر لیجئے تو آسانی سے یاد آ جائے. تو محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو کس نے درود پڑھا؟ یہ یاد رکھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا ہو تو ہمیں کیا ہے، درود پڑھنا چاہیے. جب میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کہنا چاہیے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے، رسول یہاں پہ لفظ آیا، رسول کیا ہوتا ہے؟ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے رسول. رسول کی جمع رسول. تو آئیے اس حصے کے اسباق لیتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہ میں شہادت یا گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل، یعنی گھر میں ہو یا باہر ہو یا آفس میں یا دفتر میں ہوں، یہ بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہوں یا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون و چرا، یعنی بغیر کسی اعتراض کے جو ہے مانتا یا مانتی ہوں. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی پر مانتا ہوں یا مانتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند. تو اپنی جگہ ان الفاظ کو دہرا لیجئے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اگلا حصہ ہے اذان کا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. 2 چیزیں، حی آؤ، حی آؤ، علی طرف یعنی آؤ کس طرف؟ الصلاۃ یعنی نماز کی طرف آؤ. حی آؤ علی کس طرف؟ فلاح کامیابی کی طرف. یعنی 2 دفعہ ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ اور 2 دفعہ کہتے ہیں حی علی الفلاح. تو صلاۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے اور مؤنث ہے کیونکہ گول تا سے ہمیں، اور اس کی جمع کیا بنے گی؟ صلوات. کیوں؟ آج ہی ہم نے پڑھا وہ دہرائی میں اور کل سبق میں پڑھا تھا کہ مؤنث کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ گول تا ہٹا کے الف تا لگا. یہ دیکھیے صلوات گول تا تھی، اسے ہٹایا الف تا لگایا تو کیا بن گیا؟ صلوات. یعنی یہ جمع ہے اس کی. حی علی یعنی نماز پر آؤ. فلاح، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، بہتری کو، اچھائی کو. جیسے فلاح آخرت یعنی آخرت کی کامیابی، فلاح دارین دونوں دنیا، دین و دنیا میں جو ہے کامیابی. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں، بلکہ کہا نماز کی طرف آؤ. یعنی اذان میں یہ کہا جاتا ہے حی آؤ اللہ، حی اللہ آؤ طرف، یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، گویا نماز کو قائم کرو. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح پاؤ گے، یعنی فلاح کا راستہ. خواتین اور بچیوں کے لیے یہ ہے کہ گھر میں، لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں جائیں. دل اور دماغ کو فائدے، یعنی اس کے بہت سے نماز کے فائدے. پہلے یہ دیکھیے نماز کامل ذکر ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. اور جو ہے نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت ملے گی، یعنی ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. اور آخرت میں جو ہے غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے.
جسمانی فائدے بھی ہیں. کیا؟ وضو کے ذریعے صفائی ہوتی ہے، ہاتھ، منہ، چہرہ اور جو ہے جسم کے جن جن حصوں کو آپ وضو سے دھوتے ہیں ان سب کی صفائی ہو جاتی ہے. نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، یہ بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ جسم کی ایکسرسائز ہے. جسم کو جسمانی فائدے ہو رہے ہیں نماز سے. وقت کی پابندی کی عادت بنی، یعنی مثلا صبح صحیح وقت پر سونا، صحیح وقت پر اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا، اپنے کام کو جو ہے اس حساب سے چھوڑ دینا اور نماز کے بعد پھر دوبارہ اسے شروع کر دینا. تو یہ کیا ہے؟ وقت کی پابندی اس سے سیکھتے ہیں. اجتماعی فائدے بھی ہیں، یعنی سب کے مشترکہ فائدے بھی ہیں، سب کے مل کر. کیسے؟ مثلا روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی و غمی کی خبریں ملیں گی، ہر وقت ہر ضرورت پر ہم ان کی مدد کر سکیں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے اور معاشرہ بہتر بنے گی. سب سے اہم فائدہ جو ہے کیا ہے؟ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح یعنی کامیابی نصیب، جو اصل مقصد ہے. یہ فلاح کی تذکیر اس لیے یعنی ذکر اس لیے بھی کہ انسان جو ہے وہ نماز کو نہیں آتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا. یعنی جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، نماز کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ اگر میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو میرے اس کام میں حرج ہوگا، یہ کام رہ جائے گا. اس نادان شخص کی طرح ہے یہ سوچ جو کسی چیز کی کلاس میں الٹے بھاگے جا رہا ہے. مثلا آپ نے جو ہے اسکول جانا ہے، آپ کا اسکول جو ہے وہ شمال کی طرف ہے اور آپ جو ہے شمال کی بجائے جنوب کی طرف چلنا شروع کر دیں تو آپ کبھی بھی اسکول نہیں پہنچیں گے. کیوں؟ اسکول تو آپ کے الٹی سائڈ پہ. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے کہیں کسی جگہ جانا ہے اور وہ سمت فرض کر لیں مغرب کی طرف ہے، تو آپ اگر مشرق کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ مغرب کی طرف اپنی منزل پہ نہیں پہنچ. تو اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیابی حاصل کریں اور جو ہے ہم دنیا کی طرف چل پڑیں، دنیا کے کاموں میں لگے رہیں، تو ہم کبھی بھی جو ہے کامیابی نہیں حاصل. اپنی جگہ اسے دہرا لیجئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی. اور آخر میں پھر وہی الفاظ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اذان کا آخری جملہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. لا نہیں ہے، الا کوئی معبود، الا سوائے اللہ، اللہ. یعنی آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی تھی کہ مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہ مانو تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کرو گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح. تو یہ اذان کیا ہے؟ دعوت ہے، اعلان ہے اذان کا کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. لا الہ الا اللہ موت کو یاد رکھیے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے قریب المرء شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. کیوں؟ جو بندہ اس دنیا سے مرتے ہوئے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں ضرور داخل. تو اس کی کچھ سچی کہانی ہے آپ کو ہم بتاتے. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ کرب ملک میں سروس کروا رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا اور ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اسی طرح ایک لڑکی جو حادثے کا شکار ہوئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر کے بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا اور پھر مر گئی. اللہ معاف. یعنی انسان اپنی زندگی جس چیز کو زیادہ دہراتا ہے، زیادہ جو ہے یاد کرتا ہے، زیادہ بولتا ہے، مرتے وقت بھی پھر وہی چیز اس کے زبان پہ آ جائے. اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی انشاءاللہ کلمہ نصیب ہو. اب ہم آتے ہیں اپنے حصہ 2 گرامر کی طرف. تو آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے، ورنہ پھر دوسرا حصہ یہ ہمارے پاس ہے، اسے ہم شروع کرتے ہیں. مجھے جی یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو نماز میں ہے حیا علی الصلاۃ، تو یہ حیا جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ مطلب جیسے کوئی غصے سے بلا رہا ہو یا کوئی روب سے بلا رہا ہو، اس کے لیے یہ حیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مجھے نہیں کہا تھا کسی نے. نہیں 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 بیٹا، ایسا نہیں ہے. دیکھو حی ایک بہت اہم لفظ ہے. حی کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا،
زندہ و جاوید، جیسے ہم کہتے ہیں حی القیوم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والے ہیں، زندہ ہیں. تو یہ وہ اسی سے حی ہے، یعنی آؤ زندگی کی طرف، آؤ ہمیشگی کی طرف، یہ اس کے معنی ہے حیہ کے. یہ لفظ حی سے نکلا ہے. حی کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، کامیاب، یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ رہے، جیسے حی القیوم. حی القیوم اللہ تعالیٰ کے اسم ہیں، ان میں سے حی. تو یہ آپ کو کسی نے غلط بتا دیا یا آپ نے غلط سمجھا. حیا حیا آؤ زندگی کی طرف، اصل لفظ ہے حی، لیکن یہاں اس کے معنی مقصد یہ کہ آؤ اس طرف. اصل معنی یہ نہیں ہے حی کے، لیکن جب ہم اس کو یہاں دیکھتے ہیں وہ ریفرنس کے حساب سے ہوتا ہے نا، تو پھر ہم یہ معنی ترجمہ کر دیتے ہیں جی آؤ. لیکن اصل کیا ہے؟ دیکھیں گہرائی میں جا کے زندگی کی طرف بلایا جا رہا ہے. زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. جو نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے قریب ہوگا، تو ظاہر ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. بسم اللہ جزاک الرحمن الرحیم. سبق 5B، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر. تو اس میں انشاءاللہ آج ہم جو ہے لفظ کی قسمیں اور حروف جر، یہ ہم نے اب تک جو ہے آپ کو بتایا تھا الفاظ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف. اسم ہم بات کرتے آئے، پھر ہم نے آپ کو اسم کی مذکر کی پہچان کرائی، مؤنث کی پہچان کرائی، پھر اس کے جمع بنانے کے قاعدے بتائے، وہ اب تک پڑھا. آج ہم حرف شروع کرنے لگے ہیں. الحمدللہ آج ہمارا حرف کا پہلا جو ہے وہ لیسن ہوگا. آئیے اس میں ہم 3 حرف ہی پڑھیں گے، من، لی، ان. لی، من، ان. آئیے. لیکن گرامر میں ٹی پی آئی اپنی جگہ ہے، میرے ساتھ دہرا لیجئے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو یہ جو ہے ٹی پی آئی ہے، یہ آپ نے سیکھنی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم گرامر سیکھتے ہیں یا ہمیں گرامر میں مدد ملتی ہے. ہم نے دیکھا تھا ایک لفظ مسلم، اور پھر ہم نے کہا تھا من ہوا. ہم نے کہا ہوا مسلم، کہ ہوا جو ہے وہ جواب میں، سوال میں، دونوں میں ایک سا ہوتا ہے. پھر ہم نے سیکھا من ہم، اور جواب میں بھی ہم نے کہہ دیا ہم مسلم. اب اس پر غور کریں. ہوا کیا ہے؟ واحد ہے، ایک ہے. سوال میں کیا ہے؟ ہوا ہے. جواب میں کیا ہے؟ خود ہوا ہی آ گیا. اور اس کے ساتھ جو جواب آیا ہے کیا ہے؟ مسلم، واحد آیا، اکیلا ہے. اب دوسرے پر غور کریں. ہم کیا ہے؟ جمع ہے. جمع. اور جواب میں کیا؟ جواب میں خود وہی ہم ہی آ گیا، اور اپنے ساتھ کیا؟ جمع کا صیغہ لیا. مسلم کی جمع ہم نے کیا بنائی تھی؟ واو نون سے مسلمون. تو لہٰذا ہم کہیں گے ہم مسلم. یعنی اگر سوال واحد کا ہو، جواب بھی واحد کا ہو. سوال جو ہے جمع کا ہو تو اس کے ساتھ جواب میں جو لفظ آئے گا وہ بھی جمع ہوگا. جیسے ہوا واحد تھا تو اس کے لیے ہم نے کہا ہوا مسلم، واحد ہم لائے. جب ہم نے کہا ہم، تو ہم نے کہا ہم مسلمون. ہم کے ساتھ ہم نے مسلم کی جمع بنائی، واو لگا کے جمع کر. بس یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ نے مکالمہ سیکھ لیا کہ اگر ہوا ہے تو جواب میں بھی ہوا ہو، اگر سوال میں ہم ہے تو جواب میں بھی ہم ہو. ہاں فرق یہ ہے، ہوا کے لیے ہم جو ہے واحد کا لفظ لائیں گے، جیسے مسلم، مومن، کافر، مشرک وغیرہ. اور ہم کے لیے ہم ان کی جمع لائیں گے، جیسے مسلمون، کافرون، مشرکون، صالحون. ہم نے اب تو جمع بنانا سیکھ لیا. تو یہ 2 باتیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو یہ آپ کو آدھا جو ہے کنورسیشن آپ نے پورے 20 سبق کی سیکھ لی. کہ ہوا ہوا، ہم ہوا کے لیے واحد، ہم کے لیے جمع. پھر ہم نے یہ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں جو ہے دیکھی تھی. یہ بھی 20ویں لیسن تک چلے گا، کیونکہ اب ہم نے یہ اسم کا دیکھا تھا کہ کسی کا نام ہوتا ہے جیسے کتاب مکہ، یا صفت ہوتی ہے جیسے مسلمون. اور کیسے پہچانتے ہیں اس کو؟ اب آپ لوگ بتائیے، اسم کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیا پہچان ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، یا آخر میں تنوین آتا ہے، یا پھر آخر میں واو نون، یا نون اور الف تا آتا ہے. یعنی اس کی ہم نے 3 پہچان سیکھی ہیں. اگر کسی کلمہ یا لفظ کے شروع میں الف لام آ رہا ہو تو وہ ہم کہتے ہیں یہ اسم ہوگا. جیسے
الرحمن، الرحیم، الشیطان، الرجیم، یہ ہم نے اس میں شروع میں پڑھا تھا نا، اعوذ باللہ من الشیطان، تو ہمیں 4 جو ہے اسم الف لام سے مل گیا، ہم نے پہچانا. پھر آگے ہم نے پڑھا الحمد، وہ بھی جو ہے اسم تھا. تو المستقیم، الف لام لگا لیا. تو اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ رہا ہو وہ پکی بات ہے کہ وہ اسم. دوسرا پھر ہم نے دیکھا کسی کے اوپر اگر 2 پیش آ جائے، جیسے مسلمن، مومن، صالح، تو یہ بھی اسم ہوگا. اور اگر 2 پیش کی بجائے 2 زبر آ جائے، جیسے مسلمن، مومنن، 2 زبر کے ساتھ، تو یہ بھی اسم ہے. اور اگر 2 زیر آئیں، جیسے مسلمن، مومنن، 2 زیر کے ساتھ، تو یہ بھی کیا ہے، اسم. اور اگر جمع کا کوئی ہو تو ہم دیکھتے ہیں اس کے آخر میں واو نون آ سکتا ہے، جیسے مسلمون، مومنون، صالحون، کافرون، مشرکون. اور اگر یا نون آ جائے، جیسے مسلمین، مومنین، کافرین، مشرکین، تو یہ بھی جو ہے اسم ہو. اور اگر الف تا ہے، اب تو ہم نے سیکھ لیا نا، آج جو ہے ہم نے دیکھ لیا کہ مونس کا جو ہے وہ جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، گولتا ہٹا کے الف تا. مسلمات، مومنات، مشرکات، کافرات، یہ سب کیا ہے، جمع ہے. تو ہمیں ان سے مدد ملتی ہے، ہم پہچانتے ہیں کہ یہ اسم. پھر دوسری چیز جو ہے وہ فعل ہے. فعل ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اس میں زمانہ ہو. یہ ابھی ہم نے نہیں شروع کیا، اس لیے ہم اس کے اوپر صرف اتنا جانیں گے کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ. اور تیسری چیز ہے حرف. ہم کہتے ہیں جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے. آئیے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم حرف سے شروع کریں، کیونکہ حرف کم ہے، اس لیے ہم انہیں آسانی سے 2-3 لیسنز میں پورا کر لیں گے، اور ہماری حروف کی جو ہے فہرست جو QC1 کی ہے وہ پوری ہو جائے گی. اس میں ہم نے 9 حرف سیکھنے، وہ انشاءاللہ ان میں سے 3 تو آج پہلے پورے ہو جائیں گے. اب یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے، یہ ہمارا 20 لیسن تک ٹیبل اسی طرح چلے، اسی ٹیبل سے ہم نے کام لیا. کیا ہے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انت آپ، انا انا میں، میں، انتم آپ انتم سب، آپ سب، نحن ہم سب. یہ ہمارا ٹیبل ہے. اس ٹیبل کی ایک بدلی ہوئی حالت بھی آتی ہے. اس سے پہلے یہ دیکھیے ہم نے اس سے جملے بنانا سیکھ لیے. مثلا ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. لیکن ہم جب ہم مسلمون، کہیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم مسلم، ہم کہیں گے ہم مسلمون. کیوں؟ جمع کا صیغہ ہے ہم، جمع اس لیے اس کا جمع ہے. انت مسلم، انت واحد ہے، ہم مسلم ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے انت مسلمون، نہیں، کیوں؟ انت واحد ہے، مسلمون جمع ہے، وہ اکٹھے. اسی طرح آنا مسلم، آنا واحد ہے، میں بھی میں یہ نہیں واحد کہہ ہوں. سکتا آنا مسلمون، کیونکہ مسلمون جمع. اسی طرح انتم مسلم، انتم جمع ہے، تو ہم یہاں اب دیکھیں کیا لائیں، مسلم. اسی طرح نحن مسلم، نحن ہم، جمع کا صیغہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی مسلم. تو یہ آپ نے پکی بات یاد رکھ لینی ہے کہ جب بھی ہم مکالمے میں سوری یا بات چیت میں کسی واحد کی بات کر رہے ہو تو اس کے ساتھ اسم ہمیشہ واحد. اگر مذکر ہے تو مذکر واحد آ جائے گا، مؤنث ہے تو مؤنث واحد آ جائے گا. مثلا اگر میں کہتا ہوں ہوا مسلم، تو اب یہاں میں کیا کہوں، یا مسلم، مؤنث لفظ سنگل آئے. ٹھیک. اور اگر یہاں میں کہوں ہم مسلمون، تو یہ جو ہے جمع کے لیے جو ہے یہاں پہ لفظ ہوتا ہے ہنہ، ہنہ مسلمات، الف تا لگا کے اس کا جمع کا صیغہ لے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جمع کے لیے جمع، واحد کے لیے واحد لفظ آتا ہے. یہ پورے اس ٹیبل کا یہ سبق. آئیے آج کی کلاس جو اہم ہے اس کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا ہے، حروف ہے. پہلا حرف جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے لا. یہ لا زبر سے بھی آتا ہے اور لی زیر سے بھی آتا ہے، دونوں طرح استعمال، اور دونوں کے معنی کیا ہیں، ایک ہی ہیں، لیے. لا اور لی دونوں کے معنی کیا ہیں، لیے. دوسرا حرف جو ہم سیکھیں گے وہ ہے من. من کے معنی ہے سے. ہم نے اس سے پہلے جو لفظ پڑھا تھا وہ تھا من، من ربوں کا، من دین، من نبیوں کا. وہاں پہ من تھا، من کے معنی ہوتا ہے کون، یہ ہے من زیر کے ساتھ، من کے معنی ہے سے.
اور تیسرا حرف جو ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہے ان. ان کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سے اور ایک ہوتا ہے بارے میں، یعنی کسی چیز کے بارے میں. تو آئیے پہلے ہم لیتے ہیں لا یا لی، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ لیے. اور کیسے یاد کریں گے؟ للہ، ہم نے پڑھا تھا اللہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اعوذ باللہ میں اللہ جو کہا للہ، الحمدللہ، وہاں ہم نے پڑھا تھا نا الحمدللہ، للہ کے معنی وہاں ہم نے کہا تھا آپ کو اللہ کے لیے. آئیے اب یہ دیکھیے وہ لفظ آ گیا یہاں پہ، لا یا لی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لیے. کیسے یاد کریں گے؟ للہ کے مدد سے. اگلا لفظ ہے ہمارا من، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سے. اور کیسے یاد کرتے ہیں؟ من الشیطان، یعنی شیطان. اور تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے ان. ان کے معنی ہوتا ہے سے یا کے بارے. اور جن کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے وہ ہمارے وہی 6 ضمائر ہیں. کون سے؟ ہو، ہم، کا، ای، ہم، نا. ان کے ساتھ ہم جوڑیں گے حروف کو. آئیے دیکھتے ہیں. تو ہم نے کون سے 3 حروف آج سیکھنے؟ لی یا لا، من، ان. تو لی کے کیا معنی ہے بھائی؟ کون بتائے گا لی یا لا کے کیا معنی ہے؟ لیے لیے. اور من کے کیا معنی ہے؟ سے اور ان کے کیا معنی ہے؟ کے دو ساتھ معنی سے ہے، اور ایک ہے بارے سے اور ایک ہے بارے میں، یعنی کسی چیز کے بارے میں. بارے میں. اور ہم نے انہیں کس سے جوڑنا ہے؟ ہم نے اس ٹیبل سے جوڑنا ہے. کون سا؟ ہو اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. اب آئیے دیکھیں پہلے ہم لیتے ہیں لام کو. اب لام کو اس ٹیبل میں جب جوڑیں گے تو یہ ٹیبل کیسے بنے گا؟ دیکھیے آپ کے سامنے ٹیبل بن رہا ہے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ لکا کے آپ کے لیے، لیے، لی میرے لیے، لکم لکم آپ آپ سب سب کے لیے، کے لیے، لنا ہمارے لیے. ہمارے لیے. ٹیبل تو بن گیا. اب اس کو دہرائے گا کون؟ یہ آپ لوگ دہرائیں گے. تو آ جائیے کون کون دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کریں تاکہ باری باری کریں. جی محمد آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا. چلو بھائی شروع ہو جاؤ، لہو کا ٹیبل کرو. لہو جی اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. زبردست، شاباش. جی اگلا ہے قمر النساء، آپ کی باری ہے. چلے بھائی آپ بھی دہراؤ. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ویری گڈ. ہاں جی اب سعدیہ مظہر کی باری آ گئی. جی آپ انمیوٹ کیجیے، آپ بھی کرائیے ٹیبل. جی سر. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ویری گڈ. جی فقیہ سعید آپ کی بھی باری آ گئی. جی فقیہ آپ بھی کرائیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. جی نادیہ اشرف سسٹر آپ کی بھی باری آ گئی. آپ بھی دہرا دیجیے اس ٹیبل کو السلام پلیز. علیکم سر. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. چلیں یہ ہمارا ایک حرف ہو گیا. کون سا حرف ہم نے سیکھا؟ لا یا لی. یہ دونوں طرح آتا ہے. کیا معنی ہے اس کے؟ لا لیے کے، اس کے معنی ہے لیے. کیسے یاد کریں گے؟ للہ سے. جیسے الحمدللہ میں ہم نے دیکھا تھا اللہ کے لیے، تو اس کے معنی آپ اس سے یاد رکھیں. اب چلتے ہیں اگلے کی طرف. ہاں یہ تو کوئی اور چیز آ گئی ہے. یہ دیکھیں یہ تھا ہم نے ابھی ٹیبل بنایا تھا لہو لہم. اب یہ اس کے ساتھ اگر ہم واو کو جمع کرتے تو یہ ایک نیا لفظ بنتا ہے ولاؤ. آئیے اس کے ٹکڑے پہلے کرتے ہیں. جی ٹکڑے کیجئے. ولاہو کے کتنے ٹکڑے ہوں گے کون بتائے گا؟ جی بتائیے. تین. دو. ایک کہہ رہا ہے 2 ہے، ایک ہے 3. آئیے دیکھتے ہیں کمپیوٹر کیا کہتا ہے. تین ہوں گے، تین. دیکھیں وا کو الگ رکھیں گے. وا کے میں نے ہم نے پڑھا تھا اور پھر ابھی آج ہم نے لفظ پڑھا ہے لا. یہ علیحدہ لفظ ہے. اور پھر اس لا کو ہم نے کس سے جوڑا؟ ہو سے جوڑا. اس کا مطلب یہ ہوا ولاہو کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 3.
जिसने 2 कहे थे वो उसको समझ आ गई कि 3 इसके है 3 सर। टुकड़े कैसे हुए? हो गया? कोई मसला नहीं है? अगर है तो अभी मुझसे यहाँ देखिए 2 नहीं है, ये 3 है। कैसे 3 है? वाह हमने अलग से पढ़ा था, वाह के मैंने था और ला के मैंने है लिए, और हु के मैंने है वो, हु। ये 3 हुए। अब इनका तर्जुमा इकट्ठा कर दीजिए। और और उसके लिए उसके, इस तरह और उनके उसके लिए नहीं, और उसके लिए, उस ये और जो है ये एक ही जैसे होते हैं, लेकिन आसानी उर्दू के अंदर बड़ी गहराई है। जब आप वाहिद उन कहेंगे तो इसका मतलब हुआ जमा, यानी बहुत सारे, जबकि ये वो जो है अकेला है बेचारा, तो इसलिए इसके लिए लफ्ज इस या उस जो है, क्योंकि ये दूर होता है तो इसलिए उसका लफ्ज हम इस्तेमाल करें, उसके लिए। उनके लिए अभी आगे टेबल में आएगा, वहां मैं बताऊं। यानी लहू को वाव के साथ मिला के देखते हैं तो क्या टेबल। ये देखिए लहू उसके लिए, वलना आपके लिए, लिहाजा ये आपका टेबल बन गया पूरा। आपको टेबल नजर आ रहा है? पूरा नजर आ रहा है ना? चलिए अब किसकी बारी है भाई? एजाज का टेबल। वाला हूँ और इसके लिए वाला हूँ। इसने उसके लिए, यानी दूर की तरफ इशारा है हमारा, तो हम कहेंगे उसके लिए। जी अगला, नेक्स्ट, वहुम उन सब के लिए, और वला का और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सबके लिए। जी अन्ना आप करा दीजिए, अनम्यूट कीजिए और ये टेबल दोहरा दीजिए। जी सर। वलाहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलक का और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब सबके लिए, वलना और हम सब के लिए। जी अहमीद आप भी अनम्यूट करके इस टेबल को करा दीजिए। वलहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वला का और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे। गुड। जी मोहम्मद आप भी अनम्यूट करके करा दीजिए इस टेबल को प्लीज। वलहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए। गुड। जी नादिया अशरफ जी आप भी करा दीजिए ये टेबल। के लिए वलहुम और उन सब के लिए, वला का और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलाकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए। थैंक यू। हाँ जी किसी और ने भी यहाँ पे अनम्यूट किया था, कौन था? मलका कौन था? देयर वाज समबडी। वलाहु और इसके लिए, वलाहुम और इन सब के लिए, वला का और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलाकुम और आप सब के लिए, वलाना और हमारे लिए। गुड। तो ये टेबल था वलाहु और उसके लिए, वलाहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सबके लिए, वलना हमारे। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं
آگے عربی بول چال ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھیں دیا احاذا لہو، لہو کا مطلب ہے ہوا، تو ہم نے کہا تھا یہ تو یہیں ٹھہرا، سوال میں بھی جواب میں بھی دونوں کا، تو ہم کیا کہیں گے نعم ہاذا لہو، ہاں یہ اس کے لیے ہے، ٹھیک۔ اور اب اگلا دیکھیں احاذا لہو، کیا یہ ان سب کے لیے ہے، ہم آ گیا سوال میں تو جواب میں بھی ہم آئے گا، تو ہم کیا کہیں گے نعم ہاذا لہو، هذا یعنی له سوال بھی وہی جواب بھی، نعم صرف هذا جو سوال کا لفظ تھا لهم اس کی جگہ صرف نام آ، باقی سوال جواب دونوں۔ اور یہ دیکھیں ایک نیلی لائن آپ کو نظر، یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے پٹی کھینچی، وہ کہتا ہے اس پٹی کے جو اس طرف ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، اور جو اس پٹی کے نیچے آئیں گے ان میں تبدیلی ہوگی، یہ اس پٹی کا ہی مطلب ہے۔ اب دیکھیں احاذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے، وہ کہتا ہے احاذا لکا کا جواب تبدیل ہوگا، کیا تبدیلی ہوگی نام هذا ہاذا لی لی، لی نام ہاذا لی، ہاں یہ میرے، اور اگر جمع ہو احاذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے، تو اس کا جواب بھی بدلے گا، هذا لنا نام نام ہاذا لنا، تو بس یہ آپ نے دیکھنا کہ یہ ذہن میں ایک پٹی ڈال دیں نیلی کہ اس سے اوپر جو ہوا ہم ہے ان کے جواب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سوال بھی وہی ہوتا ہے جواب بھی، ہاں جو نیچے والے ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے، کا جو ہوتا ہے وہ یا سے تبدیل ہو جاتا ہے، کم جو ہے وہ نا سے، بس باقی چیزیں ویسی رہتے ہیں سوال جو۔ تو آئیے ایک اور لفظ ہم لے لیتے ہیں، پہلے ہم نے لیا تھا وَلَهُ، اب آ گیا فَلَهُ، فا صاحب آگے، ہم نے 3 لفظ سیکھے تھے وا، فا اور آ، آج جو ہم نے تینوں استعمال کر لیا، آج سوال میں جب استعمال کر لیا، اور جو ہے اس سے پہلے جو ہے ہم نے واو استعمال کیا، اب فا کو لیا۔ اب آپ لوگ ٹکڑے کیجئے، اب تو آپ کو پتہ چل گیا کتنے ٹکڑے ہوں گے آپ کے خیال میں اس کے؟ 3 ٹکڑے ہوں گے، 3، کون کون سے؟ فا لا ہو لا فا، لا اور فا کے معنی ہے بس، بس لا کے معنی ہے لیے لیے، ترجمہ کیا اس ہوا کے بس اس کے اس کے، بس اس کے لیے بس اس کے لیے، ہو گیا۔ آئیے اب ٹیبل اس کا بناتے ہیں فلاح کا، دیکھیے فلاح بس اس کے لیے، فلاح بس ان سب کے لیے، فلکا بس آپ کے لیے، فلی بس میرے لیے، فلکم بس آپ کے سب کے لیے، فلانا ہمارے لیے۔ اب آپ کی باری ہے جی قمر النساء، آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کر لیا ہے، چلیے پہلے آپ ہی دہرا دیجیے، دہرائیے۔ فلاح بس اس کے لیے، گڈ فلہم بس ان سب کے لیے، گڈ، فلکا بس آپ کے لیے، فلی بس میرے لیے، فلکم بس آپ سب کے لیے، فلنا بس ہمارے لیے۔ جی احمید آپ کی باری ہے، آپ انمیوٹ کر کے دہرا دیجیے، ٹشو لا، ٹشو لے انمیوٹ کر آؤ کیجیے، بیٹا۔ احمید انمیوٹ کر کے دہرا دیجیے، اوکے وہ ان کا جی نہیں ہو سر، رہا، ہاں چلے فلاح دہرائیے۔ بس کے لیے، فلاح بس ان سب کے لیے، فلکا آپ کے لیے، فلی میرے بس میرے لیے، فلکم بس آپ سب کے لیے، فلانا بس ہم۔ گڈ، جی آمنہ اب آپ کی باری ہے، انمیوٹ کر کے آپ بھی دہرا دیجیے اسی ٹیبل کو۔ جی سر، فلاح پس اس کے لیے، فلاحم پس ان سب کے لیے، فلکا پس آپ کے لیے، فلی پس میرے لیے، فلکم پس آپ سب کے لیے، فلانا پس ہمارے لیے۔ گڈ، ایکسلنٹ، جی سعدیہ مظہر اب آپ کی باری ہے، انمیوٹ کر کے آپ بھی پلیز دہرا دیجیے۔ جی سر، فلاح بس اس کے لیے، فلاحم بس ان سب کے لیے، فلکا اور بس آپ کے لیے، فلی بس میرے لیے، فلکم بس آپ سب کے لیے، فلنا بس ہمارے لیے۔ گڈ، جی محمد آپ کی باری آ گئی، آپ بھی انمیوٹ کیجیے اور دہرا دیجیے، محمد وہ انمیوٹ نہیں ہو رہے ہیں، چلے جی سعدیہ صدف آپ دہرا دیجیے۔ فلاح بس اس کے لیے، فلہم بس ان سب کے لیے، فلکا بس آپ کے لیے، فلی بس میرے لیے، فلکم بس آپ سب کے لیے، فلنا بس ہمارے لیے۔ گڈ،
جی ملیحہ نذیر آپ کی باری آ گئی, آپ بھی انمیوٹ ہیں, کرا دیجیے. فلاح بس اس کے لیے, فلاحم بس ان سب کے لیے, فلاح کا بس آپ کے لیے, فلی بس میرے لیے, فلاکم بس آپ سب کے لیے, فلانا بس ہمارے لیے. گڈ. محمد, ہاں جی آپ انمیوٹ ہو گئے, آپ بھی دہرا دیجیے بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی, مائک انمیوٹ ہے. ہاں اب فلاح بولیے. پس اس کے لیے, فلاحم پس ان سب کے لیے, فلکا پس آپ کے لیے, فلاح فلی فلاح فلی پس بس اس میرے کے لیے, لیے, فلاحم پس ان سب کے لیے, فلانا ہمارے, بس سب کے لیے. تو یہ تو ہو گیا. اب ہم نے دوسرا لفظ سیکھنا تھا من, تو آئیے اس کا بھی دیکھتے ہیں. یہ لفظ لکھا ہوا من ہوں, ٹکڑے کیجئے آپ لوگ, کتنے ٹکڑے ہوں گے بھائی اس کے؟ فا من کون کون سے؟ ایک تو وا ہو گیا, اور من ہو, جی من من ہو گیا, اور ہو, دوسرا ہو, تیسرا کون سا ہوگا؟ ہو, ہو. تو آئیے, وا کے معنی ہوتے ہیں اور, من اور کے معنی ہوتے ہیں من سے, سے, ہو کے معنی اس. وہ تو کیا ہوگا؟ اور اس سے, اور اس سے. آئیے اس کا بھی دیکھتے ہیں. اس کو کیسے یاد کرتے ہیں من کو؟ من کے معنی ہوتے ہیں سے. معنی یاد کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان, من الشیطان, شیطان سے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا اعوذ باللہ, تو اس میں ہم نے پڑھا تھا تعوذ میں کہ من کے معنی ہوتا ہے سے. تو یہ وہی من ہے. آئیے اس کا ٹیبل بناتے ہیں. ہو کے ساتھ ملائے تو یہ بن گیا وَمِنْهُ وَمِنْهُمْ وَمِنْكَ وَمِنِّي وَمِنْكُمْ وَمِنَّا, یعنی وَمِنْهُ اور اس سے, وَمِنْهُمْ اور ان سب سے, وَمِنْكَ اور آپ سے, وَمِنِّي اور مجھ سے, وَمِنْكُمْ اور آپ سب سے, وَمِنَّا اور ان سب سے. اب آپ کی باری ہے جی. قمر النساء آپ کا ہینڈ سب سے پہلے ریز ہوا ہے, آپ دہرا دیجئے, باقیوں کو پھر بات. جی شروع ہو جائیں. فلاح پس ومن ہوں اور اس سے, ومن ہم اور ان سب سے, ومن کا اور آپ سے, ومنی اور مجھ سے, ومن کم اور آپ سب سے, ومنا اور ہم سے. جی ساتیہ مظہر, اب آپ کی باری, انمیوٹ کیجئے پلیز اور دہرا دیجئے اس ٹیبل جی کو. سر. ومن ہوں اور اس سے, ومن ہم اور ان سب سے, ومن کا اور آپ سے, ومنی اور میرے سے, ومن کم اور آپ سب سے, ومنا اور ہمارے سے. جی حمید, اب آپ کی باری ہے, انمیوٹ کیجئے پلیز. ومن ہی اور اس سے, ومن ہم اور ان سب سے, ومن کا اور آپ سے, ومنی اور مجھ سے, ومن کم اور آپ سب سے, ومنا اور ہم سے. جی وَمِنْ ہو یعنی اس سے. جی آمنہ آپ کی باری ہے, جی سر. دہرائیے, یا ومن حمید ہوں, دہرائے گا. ومن ہوں اور اس سے, ومن ہم اور ان سب سے, ومن کا اور آپ سے, ومنی اور مجھ سے, ومن کم اور آپ سب سے, ومنا اور ہم سے. گڈ. ہاں جی محمد آپ کی باری ہے, دہرائیے. محمد احمد جی, وہ انمیوٹ ہی نہیں ہو رہا. چلیں جی فائقہ, آپ کرا دیجئے ان کی جگہ. جی ومن سب سے, جی ومن کا اور آپ سے, ومنی اور مجھ سے, ومنکم اور آپ سب سے, ومنا اور ہم سے. جی سعدیہ مظہر, آپ بھی انمیوٹ کر کے دہرا دیجئے ٹیبل کو. جی سر. ومن ہو اور اس سے, ومن ہم اور ان سب سے, ومن کا اور آپ سے, ومنی اور میرے سے, ومن کم اور آپ سب سے, ومنا اور ہم سب سے. جی اب یہاں پہ ایک اور نام جو ہے وہ کون تھا میم سے, میم سے ایک نام تھا جس نے انمیوٹ کیا ہوا تھا. ہاں ملح, ہاں ملیحہ. جی آپ کرائیے سسٹر ملیحہ نذیر. ومن ہوں اور اس سے, ومن ہم اور ان سب سے, ومن کا اور آپ سے, ومنی اور مجھ سے, ومن کم اور آپ سب سے, اور ومنا اور ہم سے. جی سعدیہ صدف عظمت آپ کی باری ہے, آپ آگ کرا دیجئے ٹیبل.
वमिन्हु और उससे, वमिन्हुम और उन सब से, वमिनका और आप से, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सब से, वमिन्ना और हमसे। गुड। तो अब आ जाए इसकी अरबी बोलचाल देखते हैं। देखिए, अहाजा मिन्हु, क्या ये उसकी तरफ से है? हु आया तो जवाब में वही हु होगा, कोई तब्दीली नहीं आई। नाम हाजा मिन, हाँ ये उसकी तरफ। अहाजा मिन्हुम, क्या ये उन सब की तरफ से है? हुम आया ना, तो जवाब में क्या होगा? हुम ही रहेगा। नाम हाजा मिन्हुम, हाँ ये उन सब की तरफ से। लेकिन जब हम आपसे ये कहें अहाजा मिन का, अहाजा मिन का, तो अब क्या कहेंगे? अब आप लोग बताइए। नाम हाजा मिन्नी, मिन का जो है या से बदल जाइए, मिन का मिन्नी से बदल जाए। अहाजा मिनकुम अगर मैं ये कहूँ, अब क्या जवाब होगा? हाजा मिन्ना, नाम हाजा हाजा मिन्ना। मिन्ना, नाम हाजा मिन्ना। तो बस ये एक चीज आपने अगर समझ लिया तो माशाल्लाह आपने पूरा जो है समझे कन्वर्सेशन जो 20 लेसन का वो समझ। अगला लफ्ज हमने 3 हरफ सीखने थे। एक तो था, दूसरा था मिन और तीसरा था अन। तो आइए देखते हैं। अन के मैंने भी होता है से या फिर किसी चीज के बारे में। इसे हम कैसे याद करते हैं? रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो अन जो होता है ना, उससे, अल्लाह उससे राजी हुआ। तो आइए इसका देखते हैं। वह अनहु, हाँ जी, इसके टुकड़े करें। आप में से कौन काम करेगा? ये थोड़े से 3 वाह हो टुकड़े गया, हैं। वाह, अन और हु, अन और हु आ गया। तो क्या मायने हुए? वाह के मायने और अन के मायने और से, हु मायने वो। से, तो क्या हु, तर्जुमा हुआ? और उससे, और उससे, उससे, और उससे। और वाह के मायने और है तो और के मायने इसमें लाए। तो आइए अब इसका टेबल भी बनाते हैं। देखें, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी से, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। अब आपकी बारी है, तो हम सिर्फ 2 लोगों से कराएंगे। एक तो ये देखेंगे जिसने अब तक नहीं कराया उनसे कराएंगे, नहीं वरना जो होंगे तरतीब में, एक हाथ वालों से करा लेंगे, एक अनम्यूट वालों से करा लेंगे। जी, कौन सा नया बंदा है जिसने नहीं कराया? हाँ जी, 3 हाथ वाले रह गए हैं, 4 जो है वो अनम्यूट वाले। कोई बात नहीं। असल में सवाल आगे हैं, वो टाइम कम है, वो रह जाएंगे, उनकी वजह से मैं आपसे नहीं, वरना आप सबसे कराता इंशाल्लाह। ठीक है, आप दोराई में आया करें। दोराई में जो बहुत प्रैक्टिस होती है, वहाँ हमने पढ़ाना नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस कर। तो चले जी, सादिया मजहर आप जो है दोहरा दीजिए हैंड वालों में। इंशाल्लाह। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमारे से। जी, फकिया आप भी करा दीजिए। फकिया अनम्यूट नहीं है। कमरुन्निसा आप अनम्यूट हैं, आप करा दीजिए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी, मलिया नजीर आप करा दीजिए, आप अनम्यूट है। अनहु इससे, अनहुम इन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी, सादिया सदफ आप भी करा दीजिए। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी, फकिया आप रह गई हैं, आपका हैंड रेज है, प्लीज अनम्यूट करके आप भी करा दीजिए इस टेबल को। चलें जी, वो अनम्यूट नहीं हो पा रही, चलें आगे। हमने पढ़ा था रब्बुहु मुज़क्कर के लिए, तो यहाँ क्या होगा? रब्बुहा मोनेस। फिर हमने पढ़ा था लहू, उसके लिए, मोनेस के लिए होगा लाहा। आज हमने पढ़ा था मिनहु मुज़क्कर के लिए, तो इसके लिए क्या होगा? मिनहा। अनहु, और इधर क्या होगा? अनहा। यानी मोनेस के लिए हा लगा देंगे, मुज़क्कर के लिए हु लगा देंगे, ये हमें पता है। तो आज हमने 3 लफ्ज सीखे। कौन से? लाम जबर या जेर के साथ आए, इसके मानी क्या होते हैं? लिए। कैसे याद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा लफ्ज हमने सीखा मिन, मिन के मानी क्या होते हैं? से।
कैसे याद रखते हैं, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, शैतान से, यानी वहां से सीखा। और अन के मैंने होता है से या बारे में, इसे कैसे याद करते हैं, रज़ियल्लाहु ताला अनहु उससे। तो ये अब आपका एक छोटा सा टेस्ट है। लहुम तर्जमा कीजिए और ये बताइए किस तरफ और कितनी उंगलियां करेंगे इशारे की। लहुम बताइए, सब लहुम मिलके उनके बताइए। लिए, हाँ, उसके लिए, लहुम उनके लिए, किस तरफ इशारा करूं, उनके लिए, कितनी उंगलियों से? उन सब के लिए, राइट साइड पे, हाँ, राइट। चार दाईं उंगलियों तरफ से चार उंगलियों से। दाएं तरफ इशारा करें। अगला है मिन्ना, तर्जमा कीजिए और ये बताइए कितनी उंगलियों से किस तरफ इशारा करूं। मिन्ना, मिन के मैंने हमने क्या हम बताया, सब से, और हमारे ना लिए चार यानी हम उंगलियों से अपनी तरफ। अपनी चार तरफ, उंगलियां अपनी तरफ, ये जो है इसका इशारा है। अन कुम, अन हमने लफ्ज पढ़ा था, उसका तर्जमा और कुम दोनों को मिला उन के सब तर्जमा के कीजिए। लिए आप चारों उंगलियां सब राइट साइड पे। से, आप सब से यानी आप सामने की सबके तरफ लिए दाएं। और एक उंगली से आज सामने आज की जो तरफ। हमने पढ़ा था, बस अब म्यूट कर लीजिए। हमने आज ये 3 टेबल पढ़े थे, आइए ये देख लेते हैं। मैं अब तेजी से आपके लिए इसको करा देता हूँ। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे। मिन्हु आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। आप सब ने दोहरा लिए। लिहाजा ये सवाल जो आपके लिए मैं कोशिश कर रहा था, टाइम कम है इसलिए मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आपको सिर्फ सवाल जवाब दिखाऊंगा। आप देखते जाइए इसमें से कितने आपको आते हैं कितने नहीं आते। अर्रहमान रहीम से हम ये आदत सीखते हैं अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना। वह अल्लाह के मानी है और वो अल्लाह है। इहदना का तर्जुमा है हदायत दे हमें। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे ज्यादा बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है के लिए हम क्या कहते हैं कि इसमें ताकत में, पाकी में, अजमत में, तमाम सिफात में चारों जवाब दुरुस्त है। अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही दूंगा, यानी इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों के मायने होते हैं। इलाह का मायने है जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इताअत की जाए, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। गवाही देना, शहादत का मतलब है अमाल के जरिए इसका इजहार करना, समझना, उसे अल्फाज के जरिए पहुंचाना। हुवा रसूलुल्लाह के मानी है वो अल्लाह का रसूल है या वो अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह का मतलब है मस्जिद में नमाज अदा करना। अल फलाह का मतलब है कामयाबी। अपने दिल में अल्लाह की शान बताने का बेहतरीन तरीका क्या है? अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की मखलूक पर गौर करना, अल्लाह की सिफात पर गौर करना, समझ कर जिक्र करना, यानी सारे। अरबी में जमा बनाने का एक तरीका ये है कि उसके आखिर में वावनून या नून जोड़ा जाता है। अस्माए हिम का मतलब है उन सब के नाम। हिया सालिहतुन का मतलब है वो मुअन्निस नेक है या वो औरत नेक है। लकुम दीनकुम के मैनी है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। लाहा के मैनी है उस औरत के लिए। अहाजा लहू का मतलब है नाम हाजा लहू। मायनी बताइए और मेरे लिए वलिया, वलिया। फमिनकुम के मैनी है बस तुम सबसे। हल हाजा मिन का जवाब है नाम हाजा मिन्नी। रसूल मिनल्लाह के मानी है एक रसूल अल्लाह की तरफ से। रदी अल्लाह अन्हुम के मानी है अल्लाह उन सब से राजी हो। अल्लाह उससे राजी हो का अरबी होगा तर्जुमा रदी अल्लाह अन्हु। अन्हु का मुअन्निस होगा अन्हा। तो ये थे हमारे सवाल जवाब। नुक्ता तालीम देखिए आज क्या है कि किसी भी चीज को आप सीखना चाहते हैं तो कहिए रब्बी से, अल्लाह से। जैसे वो भिखारी आपके पीछे नहीं लग जाते, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम बस दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह तेरा ये भला करे, अल्लाह तेरा। कैसे लगे होते हैं, किस तरह आपके पीछे पीछे चल रहे होते हैं और दुआएं दे रहे होते हैं। तो हमने अल्लाह से इस तरह रब्बी जिदनी, रब्बी जिदनी, रब्बी जिदनी, अल्लाह दे दे, दे दे। तो इस तरह जब आप मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जरूर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह
آج کے ان کے اختتام تک ہم نے 57 الفاظ پورے کر لیے ہیں جو قرآن پاک میں 19,471 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک آپ کو کل بتا دیے تھے، ان کو دیکھ لیجئے گا۔ 2 جو ہیں مصحف کے ہیں، قرآن سے دیکھ کے پڑھنا، زبانی پڑھنا، 2 کتاب کو دیکھنا، اور بک جو وہ ہے پاکٹ بک اس سے یاد کرنا، اس کا جو ہے لفظی ترجمہ سننا اپنے ساتھی سے، اس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کا پڑھنا۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، ربی زدنی علما کا ورد ٹیچر کی حیثیت سے بیٹھیے، اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب